میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ
ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور آخری الفاظ بھی یہی تھے، اس سے کوئی شاید چھپی ہوئی نہیں، کیا ہے؟ لا یخفی علی اللہ من شیء، پھر من آ گیا شے کو چھوٹا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی تو شے ہے، میں بھی شے ہوں، شے کو بالکل حقیر بنانے کے لیے لا یخفی علی اللہ من شیء لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ فیرا، مثال دیکھو کیا دے رہا ہے، فیرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کا سیاہ اندھیرا ہو اور پہاڑ بھی کالا سیاہ ہو بلوچستان والا، اور اس کا پتھر بھی کالا ہو، اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو،
ایک تو نہیں ہے نا، کھرب ہا کھرب جا رہی ہیں. تو میرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا دبیب النملۃ السودا، وہ اس کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو ایک حقیر سی لکیر پتھر پہ بن رہی ہے، تیرا رب عرشوں سے وہ بھی دیکھ رہا. حل تعلم لہ سمیہ، کیا چیلنج ہے. حل تعلم لہ سمیہ، کوئی جانتے ہو میرے جیسا کوئی ہے؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی جانتے ہو میرے جیسا کوئی ہے؟ امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے بنایا زمین آسمان؟ وانزل لکم من السماء ماء، یہ پانی کس نے اتارا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ خوبصورت باغات کس نے بنائے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھاؤ، ایک درخت. چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ لکڑی، آم کی لکڑی ہے، اس پہ پھل آ گیا، تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی. یہ کتنی حیرت کی بات ہے، ایک خشک لکڑی ہے، اس کی اوپر چھال کڑوی ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، زمین کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. جب ہم اس میں کھاد ڈالتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے، جب گوبر ڈالتے ہیں تو ویسے ہی ناپاک ہوتا ہے. تو آم کی شکل اور مٹھاس کہاں سے آتی؟ میں تو ذمہ دار ہوں. کوئی سی بوریاں چاہ کے بیچ پہنے ہیں کھنڈ دیاں کہ چل بھائی آم مٹھا ہو جائے. اور ایک ہی آم کا پودا ہے، ایک پہ چونسا نکل رہا ہے، ایک پہ رٹول نکل رہا ہے، ایک پہ مالدہ نکل رہا ہے، ایک پہ دوسری نکل رہا ہے، ایک پہ کھٹا نکل رہا ہے، ایک پہ میٹھا نکل رہا ہے، ایک پہ اتنا بڑا آم نکل رہا ہے. اس کے رنگ، ان میں ذائقے کون بھرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ نہیں یا اللہ، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی رحمان، تو رحیم، تو ملک، تو قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، جل جلالہ. یہ فقہی مباحث سے نہیں دل میں آتا. قرآن ایک محبت بھرا کلام ہے. اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں اس کی سمجھ دے، مجھے بھی سمجھ دے. جس سطح پر اللہ بولا ہے، سبحان، کمال کر دیا ہے. میں نے چند آپ کو مثالیں دی کہ رب، اور پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ، اور صرف اللہ ہے. اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. لا تلوار ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا.
شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا ہے، قلبی طور پہ نہیں پہچانا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیہ۔ وشربی من ماء المعین السراق فإذا صح منك الود فلكل حين وكل الذي فوق التراب التراب۔ ابھی تو تمہیں اللہ کہنا بھی نہیں ہے، خدا کہتے۔ جس لفظ کی جمع ہو جائے وہ کبھی اللہ کے مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، علماء استعمال کرتی۔ خداؤں کی پوجا اللہ کی جمع کر کے دکھا، مولانا صاحب بتاؤ اللہ کی جمع ہے؟ کوئی نئی صرف لکھو، نئی نحو لکھو۔ خدا تو انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک ایرانی کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک فارسی کا، چاہے وہ افغانستان سے، ایران سے، ازبکستان سے ہو، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی۔ خدا جسے کسی نے نہ بنایا، لیکن جب تم اللہ کہتے ہو، ابھی میں نے جو 99 نام گنائے ان سارے ناموں اللہ کے ذات میں شامل ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ پکار۔ اللہ کی عادت ڈالو، اللہ۔ یہ مجھے سبق کس نے دیا؟ 1985 میں کراچی میں میں تھا، اور وہاں ایک مقیم تھے مکی مسجد، تو میرا بیان تھا۔ بیان کے بعد بوڑھے وہ آئے میرے پاس، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے برکت بن محمود، 1985 کی بتا رہا ہوں۔ بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ وہ ایسی لگی میرے دل پر، کیونکہ تھوڑا سا عربی کا ذوق اللہ نے مجھے دیا ہے۔ وہ کیا کہہ گئی ہے؟ نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ ایک مقیم تھے، تبلیغی مقیم، بیٹا اللہ کہا کر۔ اس کے بعد سے کبھی خطا سے خدا نکل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ، سارے کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو اللہ کی قسم، عرش تک نور پھیل گیا۔ یہاں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں فرشتے ہیں، تو تم سب کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، تم پہ خوش بھی ہو رہے ہیں۔ پہلا علم ہے اللہ، دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے۔ ہائے، پہلی قسم قرآن کی، سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے رب محمد، اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ انتہائی محبت ہے، اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں۔ فلا وربک، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے، یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا، میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا، لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لکھ کے دیکھو قرآن میں یہ تو چونکہ پتہ ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے، ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی۔ قصے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا اس کے میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ گیارہ دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمائے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا، واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تقابل کرو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون،
سلام علی الیاسین سلام علی المرسلین، یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے۔ جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ، ایک ان، ایک ذاتی نام اللہ، آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ پتہ نہیں کون سا نبی، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ النبی سے مراد ہی آپ ہیں، اس عظیم الشان۔ اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار۔ اذن، اذان تکرار ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے، ھذا بلاغ للناس تکرار ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، لہذا یا ندا، ایہا تنبیہ، الذین آمنوا، اکرام۔ کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب، ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى۔ کیا مقام بتایا جا رہا ہے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمن کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنی، تو خود معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے 18 دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا۔ دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، سو کہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتے، بس یہ کیفیت بننی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھگایا۔ تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى۔ یہ لہجہ میرے شال میں جبریل کا ہے۔ کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا، وما قلاک،
بلکہ اس کو مطلق کر دیا، وما قلا، ناراض کوئی نہیں ہے۔